مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کی طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا گیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب کے بعد اپنا خواب کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھیں اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے چاہتا تھا۔